ماشاءاللہ ماشاءاللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما إمام المنتظر روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء ورحمة الله على مواليهم وشيعتهم ومحبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الكريم في كتاب الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. مل کے درود پڑھتے ہیں محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار سے کہ خداوند منان ہمارا یہ وقت اپنی عبادت میں شمار فرمائے. کائنات کے گوش و کنار میں جہاں بھی مظلوم امام کی آزاداری ہو رہی ہے، خدا مومنین اور آزاداری کو حفاظت فرمائے. دشمنان آزاداری، دشمنان تشیع، دشمنان پاکستان، دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کے نجس وجود سے اپنی زمین کو پاک فرمائیں. جتنے مومنین مومنات نیک دلی حاجات لے کر آئے ہیں، خداوند تعالی ان کی نیک خواہشات کو پورا فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالی منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو مولا کے امان و انصار میں شمار فرمائے. اور اس مجلس اور محفل کی برکت میں کائنات کے جس کونے سے بھی کوئی مومن مرحوم ہو گیا ہے اور اس کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، خداوند منان اس کے درجات بلند فرمائے اور اس مجلس اور اس محفل کا ثواب اس کی روح کو حساب فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات. میں نے آپ کے سامنے کچھ عرائض اسی آئے مدیدہ کے ضمن میں پیش کیے تھے اور آج بھی کوشش کرتا ہوں کہ اسی آئے مدیدہ کے ضمن میں کچھ مزید موضوعات آپ کی سماعتوں کے سپورٹ کر سکوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یقیناً
کہ آپ کی سماعتوں پہ اعتماد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کا نظام کچھ اس طرح بنایا ہے کہ وہ خود ہر جگہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ توجہ آپ کی میری طرف رہے۔ خدا خود ہر جگہ تک پہنچ نہیں سکتا، وہ اتنا اعلیٰ نور ہے کہ وہ ہر جگہ تک، اب اس کو کسی اور معنی میں نہ لینا، میں اس کی تشریح کر دوں گا، اور ہم اتنے کثیف ہیں کہ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اپنے نور میں اتنا لطیف ہے کہ ہم تک نہیں آ سکتا۔ ہم اپنے گناہوں کی کثافتوں میں اتنے کثیف ہیں کہ اس نور مطلق تک پہنچ نہیں سکتے۔ اب اس خدا نے ایک ایسا راستہ بنایا ہے، کچھ ایسے بندے بنائے ہیں جو نور کی حالت میں اس تک پہنچتے ہیں اور بشریت کے لبادے میں ہماری ہدایت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ بشریت کے لبادے میں آ کر ہماری ہدایت کا سامان لے آتے ہیں اور اس نورانیت کے چہرے کے ساتھ اس قادر مطلق سے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ لیکن یہ مقام اور منزلت کس کو ملتا ہے، کون عطا کرتا ہے؟ کیسے مصائب سے گزرنے کے بعد یہ نعمت ملتی ہے، یہ فقط اسی کو پتہ ہے جو خلیفۃ اللہ بن کے آتا ہے۔ یعنی یہ خلافت، یہ منصب الہی، یہ انسان کو ایسے نہیں مل گیا، بلکہ ایک کھٹن امتحانوں سے گزار کر اس انسان کو یہ منصب ملا۔ اور کائنات میں پہلا خلیفہ ہے حضرت آدم۔ کل کچھ اسی موضوع پہ عرائض پیش کیے تھے نا۔ پہلا خلیفہ ہے حضرت آدم، اور حضرت آدم کا پہلا امتحان بھی انسانیت کے لبادے میں حضرت آدم کا لیا گیا ہے۔ حضرت آدم کا جب ڈھانچہ تیار ہوا اور فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے کہا تمہارا اعتراض ٹھیک ہے، لیکن میں امتحان لے لیتا ہوں، اگر تم اس قابل ہوئے کہ خلیفۃ اللہ فی الارض تم بنو تو میں تمہیں بناؤں گا، اور اگر آدم نے یہ امتحان پاس کر لیا تو اس منصب کے لائق میرا بندہ آدم ہوگا۔ یہ کائنات کا پہلا علمی مقابلہ، کائنات کا پہلا علمی مقابلہ جو اس روئے زمین پہ ہو رہا ہے آدم کی خلقت کے بعد۔ علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکۃ۔ اللہ نے جو علم ملائکہ کو دیا تھا وہ سارے کا سارا آدم کو بھی دے دیا، اور پھر فرمایا قال انبئونی ہؤلاء ان کنتم صادقین،
کہ اے ملائکہ اگر سچے ہو تو آپ بتاؤ یہ کیا ہے؟ آپ کی توجہ چاہوں گا. اگر سچے ہو تو آپ بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ پہلا علمی مقابلہ. اچھا علمی مقابلہ اس طرح، بعض اساتید بھی بیٹھے ہیں، علمی مقابلہ اس طرح نہیں ہوتا کہ بعض مفسرین نے یہ مناقشہ قبلہ یہ کیا ہے کہ حضرت آدم کو ان اسماء کا علم دے دیا اور ملائکہ کو پتہ نہیں تھا. یہ تو عدل الہی کے خلاف ہے کہ ایک کو بتا دیا جائے اور ایک کو انجانے میں رکھ کر ان کا مقابلہ کروایا جائے. یہ عدالت الہی کے خلاف، یہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ نے جو علم ملائکہ کو دیا تھا وہی سارا کا سارا علم حضرت آدم کو دیا، اور پھر یہ مقابلہ شروع ہوا. یہاں پہ ایک علمی نقطہ عرض کرتا چلوں قبلہ صاحب کی موجودگی میں. ثم عرضہم، یہاں پہ جو ضمیر لگائی گئی نا ہؤلاء کی ضمیر آئی ہے، اور یہ ہؤلاء کی ضمیر جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے ہے، یہ ملائکہ کی طرف اشارہ ہے. ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ان کے ناموں کو. اب یہاں پہ فرشتے آ کے خاموش ہو گئے. لا علم لنا انک علمتنا، یا اللہ ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے بتا دیا ہے، اس سے آگے پیچھے ہم نہیں جانتے. اور یہ پہلا فرق ہے انسانیت اور فرشتوں کے درمیان. فرشتے کو جتنا بتا دیا جاتا ہے اس سے آگے نہ پیچھے. فرشتے کو کہہ دیا جائے عصمت محض کے مالک ہے نا فرشتے، شہوت تو ہے نہیں، قوت استنباط تو ان کے پاس ہے نہیں. جتنا بتا دیا جائے کہ تو نے رکوع کرنا ہے، کھڑا ہے رکوع میں، تو نے سجدہ کرنا ہے، کائنات گزر جائے تو نے سجدے سے ساتھ نہیں اٹھانا، سجدہ کرے گا. اور کبھی اگر فرشتے کو کہہ دیا جائے کہ ساری عبادت چھوڑ کر آج مدینہ میں جا کر کسی کا جھولا جھلا دے تو فرشتہ انکار نہیں کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندر صلوات. جو بتا دیا جائے وہی کرتا ہے. عبادت چھوڑ دو، جاؤ مدینہ میں جا کے چکی چلاؤ، فرشتہ انکار نہیں کرے گا. عبادت چھوڑ دو، جاؤ حسنین کے درزی بن کے چلے جاؤ، فرشتہ انکار نہیں کر سکتا. لیکن خدا نے اس انسان کو استنباط کی صلاحیت دے کر بھیجا. یہ پہلا فرق ہے انسان اور فرشتے کے درمیان. یہ ایسے نہیں کہا کسی نے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، لیکن اس میں محنت بہت زیادہ درکار رہتی ہے. انسان مخدوم ہے، فرشتہ خادم ہے. خدا نے ان فرشتوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ جاؤ میری انسانیت کی خدمت کرو. اور آپ اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں آپ سے زیادہ تعداد تو فرشتوں کی ہے نا. اگر اضافی نام بھی آئے تو ہر بندے کے ساتھ 2 تو آئے ہیں، تو آپ سے تو تعداد زیادہ ہے. لیکن مجلس حسین میں فرشتے جوق تک جوق آتے ہیں. فقط وہ 2 ڈیوٹی والے نہیں، اس کے علاوہ بھی آتے ہیں. تو آپ سے زیادہ تعداد ان کی ہے. وہ آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، معمور ہیں خدا کی طرف سے انسانوں کی حفاظت کے لیے. بچہ جب چھوٹا بچہ گرتا ہے نا،
اگر بڑا بندہ کوئی بڑا آدمی گر جائے اسی فاصلے سے اس کو کوئی نہ کوئی چوٹ آ جاتی ہے، لیکن چھوٹا بچہ کبھی کبھار دیوار سے بھی گر جاتا ہے جو اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ مل کے درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ پہلا علمی مقابلہ آدم کو بتا دیا، فرشتوں کو بتا دیا۔ اب جب یہ بتا دیا گیا اور مقابلہ شروع ہوا تو اللہ نے فرشتوں کو کہا انبئونی ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے فرشتوں بتاؤ نا، یہ میں نے جو تم کو 5 انوار کے نام بتائے تھے اب ذرا تطبیق کر کے بتاؤ کہ ان میں محمد کون ہے، ان میں علی کون ہے، ان میں فاطمہ کون ہے، ان میں حسن کون ہے، ان میں حسین کون ہے۔ فرشتے دیکھتے رہے، انوار کو جانتے تھے لیکن تطبیق نہ کر سکے۔ لیکن جب حضرت آدم نے دیکھا انتا محمود ھذا محمد، تو محمود ہے یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے یہ علی ہے، تو فاطر السماوات والارض ہے یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے یہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے توجہ آپ کی؟ اب فرشتوں کی محفل میں اللہ نے فخر کیا کہ میں نہیں کہتا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، اعتراض انسان کر دیتا ہے نا کہ فلاں تو اس کام کا، اس منصب کا اہل نہیں تھا، اس کو کیوں بنا دیا گیا؟ بھائی جو اس کو بنانے والا ہے وہ اس سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا میں جانتا تھا کہ کون افضل ہے اور کون مفضول۔ فرشتوں نے اپنا عذر قبول کیا، معذرت کی۔ یہ پہلا علمی مقابلہ جو انسان اور فرشتوں کے درمیان ہوا، جس میں انسان کامیاب ہو گیا، اور انسان اب انسانیت مسجود ملائکہ بن رہی ہے۔ توجہ کرنا اس جملے پہ، انسانیت مسجود ملائکہ بنی ہے علم کی وجہ سے۔ حضرت آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ کس وجہ سے کیا؟ کہ حضرت آدم کا ہیکل کوئی نعوذ باللہ بہت بڑا تھا، اس کی جسامت کوئی بہت ٹھوس تھی۔ یہ حضرت آدم کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا ہے خدا کے حکم سے، یہ اس علم کو سجدہ تھا جو آدم نے جیتا ہے۔ تو یہ انسانیت مسجود ملائکہ بنی جس میں آپ بھی تھے۔ اب توجہ کرنا، انسانیت آدم نہیں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جاؤ تفسیروں کو اٹھا کے دیکھ لو، انسانیت مسجود ملائکہ ٹھہری، اور جب انسانیت مسجود ملائکہ ٹھہری ہے علم کی وجہ سے، اور اگر آج کوئی سجدہ الہی کو ترک کر کے فخر کرے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آدم کا فرمانبردار بیٹا نہیں، کچھ بھی بن جائے، آدم کا فرمانبردار بیٹا نہیں بن سکتا۔ آدم کو علم کی وجہ سے سجدہ ہوا ہے، آدم نے اس کو عالم مطلق جان کر سجدہ کیا ہے، اور تو آدم کا بیٹا بن کر اس خدا کے سجدے سے منکر ہے۔ اور پھر جب انسان اس سٹیج پہ اور اس مرحلے پہ پہنچتا ہے، اسے عاق الوالدین کہا جاتا ہے۔ اب ایک تو ہم درخواست دیتے ہیں نا، جا کر ایک اخبار میں بیان دے دیتے ہیں کہ ہم نے بیٹے کو عاق کر دیا،
یہ بیٹا میرا نافرمان ہے، میرا حکم نہیں مانتا، میں اسے آگ کرتا ہوں، آج کے بعد میری جائیداد میں میرے کسی کام میں یہ شریک نہیں ہوگا، اور میں اس کے کسی کام کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ عقد الوالدین ہوتا ہے۔ لیکن ایک آگ کرتی ہے شریعت۔ جب انسان اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے تو شریعت اسے آگ کر دیتی ہے۔ وہ اخبار میں بیان دے نہ دے، وہ شریعت کی روح سے آگ ہو گیا، اور عاق الوالدین پر جنت حرام ہے جب تک اس کو والد یا والدہ معاف نہ کرے، جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وعلی یہ مکتب علم کا مکتب ہے، اور علم کی فضیلت میں امیر بیان یہ فرماتے ہیں، راس کل خیر الدین والدنیا العلم۔ اگر دین اور دنیا کی بھلائی چاہتے ہو تو وہ علم میں ہے۔ وشر کل دین والدنیا الجہل۔ اگر جہالت کے اندھیرے میں رہ گئے تو پھر دین اور دنیا کا شر تمہارا مقدر بن جائے گا۔ العلم حیات والجہل ممات۔ علم زندگی ہے، جہالت موت ہے، اور آل محمد کا ماننے والا کبھی جاہل نہیں ہے۔ اس فرش عذاب پہ علم بھی تو ہے جو اس کو لے کر آیا ہے، یعنی اتنا علم تو تھا اس کو کہ وہ گھر سے اٹھا کے فرش عذاب پہ لے آیا۔ آل محمد کا ماننے والا کبھی جاہل نہیں ہوتا، اور اس لیے ہماری روایات میں موجود ہے کہ علم کو حاصل کرو، اس کا کوئی زمانہ نہیں ہے۔ علم کے حاصل کرنے کا کوئی خاص زمانہ نہیں ہے کہ بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، زندگی کے آخری مرحلے میں، نہ، قبر تک اگر علم حاصل کر سکتے ہو تو کرو۔ کیوں؟ علم تمہاری میراث ہے، کسی غیر کی نہیں۔ عالموں کے ماننے والے ہم ہیں، وہ جو ہم سے دور ہیں وہ جہالت میں ہیں۔ علم زندگی ہے، جہالت۔ اچھا، ہمارے ہاں زندگی کا معیار کیا ہے؟ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اگر کچھ اور نہ بھی ہو تو دل اگر دھڑکتا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ زندہ ہے۔ لیکن امیر کائنات فرماتے ہیں کہ نہ، الناس موتا واہل العلم احیاء۔ یہ سب کے سب مردہ ہیں، یہ جن کو آپ چلتا پھرتا دیکھتے ہیں نا، یہ امیر بیان فرماتے ہیں یہ سب کے سب لوگ مردہ ہیں، فقط اہل علم جو ہے وہ زندہ ہیں۔ اجسامہم مفقودہ وامثالہم موجودہ۔ اہل علم زندہ ہے، اگرچہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اگرچہ اس کا جسم مفقود ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کی امثال موجود ہے، اس کا علم جو اس دنیا کو دے کے گیا ہے وہ موجود ہے۔ جب تک اس کا علم موجود ہے یہ زندگی اسی کی ہے۔ مل کے درود پڑھتے محمد وعلی محمد۔ ہمارا مکتب علم کا مکتب ہے، جہالت کا مکتب نہیں ہے۔ جہالت ہم سے دور ہے، اور ہمارے اس مکتب میں معصوم ہستیوں کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ ان کے در کے غلام دیکھو تو ابو ذر ملتا ہے، مقداد ملتا ہے، سلیمان ملتا ہے،
یہ تو مرد ہیں، اس گھر کی خواتین بھی اگر غلامی کر لیں تو وہ بھی آپ کو عالمہ نظر آتی ہے۔ حرہ سعدیہ کوفہ کے رہنے والی ہے، آل محمد کو مانتی ہے۔ کام کیا کرتی ہے حرہ سعدیہ؟ یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ جب خواتین گھروں میں رہتی تھیں، آج کل تو خواتین مردوں سے پہلے ڈیوٹی پہ جا رہی ہوتی ہیں، یا انہوں نے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے۔ مل کے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حرہ سعدیہ کوفہ کے رہنے والی، گھر کے کام کاج سے، بچوں کی دیکھ بھال سے، تربیت سے فارغ ہوتی۔ یاد رکھیں، اگر والدین کی طرف سے اولاد آنکھ ہوتی ہے نا، تو جو اولاد کے حقوق والدین پر ہیں وہ بھی اسی طرح ہے۔ یعنی باپ فقط اس میں خوش نہ رہے کہ فقط میرے حقوق ہیں اور میرے اس بچے کے حقوق نہیں ہیں۔ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں کہیں پہ بھی شادی کرنا واجب نہیں لکھا، سنت ہے، واجب نفسی نہیں ہے۔ ہاں کچھ عوارض اگر ایسے پیش آ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ رکھتا ہو تو شادی کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ وہ فی نفس سے ہی واجب نہیں، کسی اور عارض کی وجہ سے واجب ہوئی۔ اولاد پیدا کرنا واجب نہیں ہے، شادی کرنا واجب نہیں ہے، کر لی ہے، اولاد پیدا کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر تو نے اس اولاد کا پیدا کرنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے تو پھر اس کی تربیت کرنا واجب ہے۔ اگر پھر تو نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کی تربیت نہ کی تو پھر قیامت کے دن تیرے گریبان کو یہ پکڑے گی اولاد۔ اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اولاد جس طرح والدین حق رکھتی ہے اولاد پر، اولاد بھی اسی طرح حق رکھتے ہیں والدین پر۔ اور تربیت کا ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ تربیت کے لیے ہم بعد کے مرحلے کو سوچتے ہیں۔ ہم تربیت کے لیے جب بچہ پیدا کر لیتے ہیں نا، جب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جب چلنے پھرنے لگتا ہے، جب بولنے لگتا ہے تو ہم تربیت اس کی کرنا شروع کرتے ہیں۔ نہیں، تربیت کا یہ مرحلہ نہیں ہے، یہ تو بہت بعد کا مرحلہ ہے۔ تربیت کا مرحلہ سب سے پہلے ہے انتخاب ہمسر میں۔ آپ تھوڑے سست ہو گئے۔ انتخاب ہمسر اگر ٹھیک ہوگا تو اولاد ٹھیک ہوگی۔ اگر تم نے ہمسر کا انتخاب ہی غلط کر لیا تو پھر اس بچے کو آب زمزم سے بھی نہلا دو تو اس تربیت یافتہ نہیں بنے گا۔ اچھے خاندان کی خواتین کی تلاش کرو، اہل علم خاندان کی خواتین کی تلاش کرو، خوبصورت اور بہادر اور سخی خاندان کی عورتوں کو تلاش کرو اپنے بچوں کی اور تربیت کے لیے۔ جب ایسی خواتین کو تلاش کرو گے تو یہ پہلا مرحلہ تربیت کا آپ کو میسر ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلا حق ہے والد پر اس کا اچھا نام رکھے، دوسرا حق ہے اس کا والد کے اوپر کہ اس کو قرآن کی تعلیم دلائے۔ یہ ہم تو آکسفورڈ کا سلیبس، وہ پتہ نہیں کتنے مہنگے مہنگے اسکولوں کا سلیبس، قرآن تو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہے نا۔ وہ تو میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ قرآن کو تو ہم نے اتنا دور کیا ہے اپنی زندگی سے کہ جو ہماری ہدایت کا سامان لے کر آیا تھا نہ اس کو ہم نے کھولا ہے، نہ ہدایت یافتہ ہوئے ہیں۔
بچے کی پہلی تربیت اس کو قرآن کی تعلیم دلاؤ. یہ حرہ سعدیہ گھر میں بچوں کی تربیت کرتی، گھر میں رہتی، گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی، جب فارغ ہو جاتی قلم کاغذ اٹھاتی، علی کے فضائل لکھنا شروع کرتی. علی کے فضائل کی روایات لکھتی اور پھر مبلغ ولایت علی بن کر کوفہ کے ہر دروازے پہ جاتی. چونکہ مرد کام پہ چلے جاتے، خواتین گھروں میں ہوتی تھی، پھر ان کو یہ ورقے جا کے دیتی اور کہتی کہ میرے رسول نے میرے علی کے بارے میں یہ فرمایا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندر صلوات. مبلغ ولایت علی بن کر کوفے کے ہر دروازے پہ جاتی، علی کے فضائل کی روایات دے کر آتی. کچھ زمانہ گزرا، ایک دشمن علم اور دشمن آل محمد کوفہ کا گورنر بنا. اس کو شکایت ملی کہ یہاں پہ کوفہ میں ایک مبلغ ولایت علی رہتی ہے. اس نے اپنے فوجیوں کو بھیجا، کہا جاؤ اس کو گرفتار کر کے لے آؤ. فوجی آئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے حرہ سعدیہ نے ایک ہی سانس میں 3 سوال کیے. کون ہو؟ کیوں آئے ہو؟ کس نے بھیجا ہے؟ فوجیوں نے کہا فوجی ہیں، گورنر نے بھیجا ہے اور تجھے پکڑنے کے لیے آئے ہیں. اب سننا علی کا شیعہ ہوتا کیسے ہے. جب یہ سنا نا کہ گورنر نے بھیجا ہے، تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، کہا تم چلے جاؤ دربار میں خود آ جاؤں گی. اب یہاں پہ کوئی ہمارے ہاں پہنچے، کوئی برانڈ گرفتاری لے کر، اور ہم اسے کہیں کہ تم تھانے چلے جاؤ، ہم خود آ جائیں گے، وہ چلا جائے گا؟ یہ کیوں چلے گئے تھے؟ یہ جانتے تھے کہ علی کی شیعہ ہے، علی کا شیعہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. چپ کر کے چلے گئے. گورنر کے پاس پہنچے، گورنر نے کہا کہاں ہے وہ؟ کہا اس نے کہا میں خود آ جاؤں گی. کہا ہے گورنر اگرچہ دشمن آل محمد تھا، کہا اگر علی کا شیعہ نے ایسا کہا ہے تو وہ آ جائے گی. علی کا شیعہ کبھی، تو جس کی زندگی میں کبھی سچ بھی نہ آئے. یہ تو ہم نے فیصلہ اپنے گریبانوں میں خود جھانک کے کرنا ہے نا. جس کی زندگی میں کوئی سچ بھی نہ آئے کبھی، اور وہ بھی کہے کہ میں علی کا شیعہ نہیں عزیزو. گھر میں آئی، غسل کیا، اپنے جسم کو معطر کیا، جانتی تھی کہ میں شہید ہو جاؤں گی. میں جس جرم میں گرفتار ہو کے جا رہی ہوں، محبت علی ہی تو سب سے بڑا جرم ہے اس دنیا میں. میں شہید ہو جاؤں گی. غسل شہادت کیا، جسم کو معطر کیا، گھر سے نکلنے لگی. بچوں نے پوچھا کہ اماں کہاں جا رہی ہے؟ کہا میرے بچوں، مفت میں ملی تھی ولایت علی، آج اس کی قیمت دینے جا رہی ہوں. آج اس کی قیمت چکانے جا رہی ہوں. پہنچی گورنر کے دربار میں. یہ بڑا ظالم ڈکٹیٹر، تاریخ کا سب سے کثیر ترین انسان حجاج بن یوسف، اس نے حرہ کو دیکھا، سوال کیا، کہا اے حرہ سعدیہ، میں نے سنا ہے تو علی کی ولایت کی تبلیغ کرتی ہے،
کہا ہاں گورنر میں یہ کام کرتی ہوں. کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے یہ بھی کہا ہے کہ علی اصحاب سے افضل ہے. آپ خاموش ہو گئے ہیں. تم نے یہ بھی کہا ہے کہ علی اصحاب سے افضل ہے. حریر سعدیہ نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہا میرے جاسوسوں نے بتایا، میرے فوجیوں نے بتایا. کہا جھوٹ بولتے ہیں یہ، میں علی کو اصحاب سے افضل نہیں سمجھتی. کہا نہیں، میرے یہ جاسوس اور فوجی جھوٹ نہیں بولتے، تم نے کہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں. حریر سعدیہ نے کہا اے حجاج ابن یوسف، اے گورنر کوفہ، میں علی کو اصحاب سے نہیں، محمد عربی کے علاوہ تمام انسانوں سے افضل سمجھتی ہوں. تم اصحاب کی بات کرتے ہو، محمد عربی کے علاوہ تمام انبیاء سے علی کو افضل سمجھتی ہوں. گورنر چونک گیا. ہاں، اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، دلیل رکھتی ہو؟ کہا علی کا شیعہ کبھی دلیل کے بغیر بات ہی نہیں کرتا. علی کا شیعہ دلیل سے تو بات کرتا ہے. اچھا، تم حضرت آدم سے علی کو افضل سمجھتی ہو؟ کہا ہاں افضل سمجھتی ہوں. کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ گورنر دیکھ کے کہتا ہے قرآن تو میں نے پڑھا ہے، لیکن قرآن کی کوئی ایسی آیت میرے درمیان میں نہیں آئی جو علی کی فضیلت کو آدم پہ ظاہر کرے. تو حریر سعدیہ نے کہا ہے دشمن علی، جب تک قرآن علی کے در سے نہیں لوگے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. تمہیں کہاں سمجھ آئے گا قرآن؟ کہا کیسے آدم سے افضل ہے علی؟ کہا پتہ ہے کہ آدم کی خلقت کے بعد آدم کہاں پہ رہتے تھے؟ کہا جنت میں. کہا کیوں نکالا جنت سے آدم کو؟ ترک اولا ہوا، جنت سے نکال دیا گیا آدم کو. گورنر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے اے گورنر تجھے شرم نہیں آتی؟ اب بھی میں اس علی کو آدم سے افضل نہ سمجھوں جس سے ایک ترک اولا ہوا. اور اللہ نے کہا طافق یکسفان علیہما ورق الجنہ، جنت کا لباس اتار کر اے آدم میری جنت سے نکل جا. وہ آدم افضل ہے یا وہ علی جس کے بچوں کا لباس جنت سے آتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندر صلوات. وہ آدم افضل جس سے جنت کا لباس اتروا کے جنت سے نکال دیا گیا اور کہا درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ لو. طافق یکسفان علیہما ورق الجنہ، جب وہ علی افضل جس کے بچوں کے لباس جنت سے آتے ہیں. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا. اب زہر سزا دینا چاہتا تھا لیکن جواز نہیں ملا، اور سوال کیا. کہا علی افضل ہے یا حضرت عیسیٰ؟ علی افضل ہے یا حضرت عیسیٰ؟ پھر حضرت حریر سعدیہ نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، تمہارے سامنے قرآن نہیں ہے. یعنی ایک ایک نبی کا موازنہ کرتی رہی. حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی موازنہ ہوا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی موازنہ ہوا. کہا تو اس عیسیٰ کو افضل سمجھتا ہے کہ جس کی ماں کعبۃ اللہ کی طرف چل کر آ رہی تھی لیکن آواز قدرت ہے اے مریم یہ اللہ کی عبادت گاہ ہے، یہ سچا خانہ نہیں ہے. وہ حضرت عیسیٰ افضل ہے
جب وہ حضرت علی جس کی ماں کو اللہ نے خود بلایا کعبہ میں، اور جس کو خود بلا کے جوڑ سے کعبہ میں علی کی ولادت کروائی. عزیزوں یہ مکتب علم ہے، اور جتنا انسان علم کی طرف بڑھے گا اس کے موانع اور اس کی رکاوٹیں زیادہ ہوتی جائیں گی. دشمنی کب کسی سے ہوتی ہے؟ حسد کب ہوتا ہے؟ جب انسان ترقی کے مراحل بڑی تیزی سے طے کرتا ہے. دوسرے انسان اس کے دشمن بن جاتے ہیں. یار کل تک تو میرے ساتھ تھا، آج اتنا آگے نکل گیا. حسد آتا ہے. اور اگر انسان یہیں پہ آہستہ آہستہ رینگتا رہے، وہ ساتھ والا ویسے بھی سست ہو جاتا ہے. یار یہ طرح پہ میرے نال کوئی بھی روٹی کھا کے میں کھا کے گزر گئی. حسد اسی وقت ہوتا ہے جب انسان ترقی کرتا ہے، اور ترقی علم کے بغیر ہو نہیں سکتی. اور علم کا بڑا دشمن ہے شیطان، جس نے کہا یا اللہ مجھے یوم یبعثون تک مہلت دے. حق سبحانہ وتعالی نے پوچھا کیا کرے گا تو؟ کہا تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. کہاں سے گمراہ کرے گا؟ کہا دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پشت کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، چاروں طرف سے تیرے بندے کو گمراہ کروں گا. اب جس کا اتنا بڑا دشمن ہو کہ جو چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہے، اگر انسان اس سے بچنے کی تدبیر نہ سوچے تو اس کو کوئی اہل علم کہے گا؟ نہیں کہے گا. کر لے گمراہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی شیطان کو کہا کہ کر لے گمراہ. تو شیطان تھا پھر دھوکہ کھا دیا. تو نے گنی ہے 4 صفتیں، میں نے بنائی ہیں 6 صفتیں. تو آگے سے گمراہ کرے گا، پیچھے سے گمراہ کرے گا، دائیں سے گمراہ کرے گا، بائیں سے گمراہ کرے گا، 4 طرفوں سے گمراہ کرے گا نا. اگر یہ میرا بندہ ہوا، اگر اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو معاف کر دوں گا، اگر سر سجدے میں رکھ دیا تو معاف کر دوں گا. تو پھر دھوکہ کھا لیا. عزیزو علم کا مکتب ہے. ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں جس کے سب کے سوال ہیں. اور جس مکتب میں ہم آ گئے ہیں نا، ہمیں اپنے بچوں کی اس نہج پہ تربیت کرنی ہے، اس ڈگر اور اس راستے پہ تربیت کرنی ہے کہ ہمارے بچے اسی راستے پہ رہیں گے. آج 4 محرم کی رات ہے. اور یہ واحد عبادت ہے. ذرا اس کو توجہ سے سن لیں، آپ کی عبادت میں اضافہ ہو جائے گا. انسان کو جزا اور سزا جو ملتی ہے نا، وہ اس کے اختیاری کاموں پہ ہے. جو اس کے اختیار میں ہے اس پہ جزا بھی ملتی ہے، سزا بھی ملتی ہے.
ہے. جہاں پہ انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ اس کو نہ سزا ہے نہ جزا ہے. بھائی آپ چلنے پہ قادر ہیں، طاقت ہے، چلیں گے، مسجد کی طرف جائیں گے ثواب ملے گا، سینما کی طرف جائیں گے گناہ ملے گا. اختیار سے چل کے جائیں گے نا، آپ کے اختیار میں ہے چلنا. عبادت کرنا آپ کے اختیار میں ہے، کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے. لیکن اس عبادت میں جس میں ابھی ہم بیٹھے ہیں، یہ سانس لینا آپ کے اختیار میں ہے؟ یہ سانس لینا ہمارے اختیار میں ہے؟ نہیں. خدا کی طرف سے ہے، آ رہے. دل کی دھڑکن ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ دھڑکے گا، وہ خون کو پمپ کرے گا، وہ خون کو سپلائی کرے گا، وہ دھڑکے گا. یہ سانسیں ہماری اختیار میں نہیں ہے، یہ خون کا چلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ دل کی دھڑکن ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جب اختیار میں نہیں ہے تو اس پہ نہ کوئی جزا ہے نہ کوئی سزا. لیکن میں کائنات قربان کر دوں حسین تیری رضا پہ کہ اس مجلس میں بیٹھ کر سانس لینا بھی تسبیح خدا بن جاتا ہے. اور امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَهَمُّ لَنَا عِبَادَةٌ، اور جو دیر بیٹھ کر ہمارے لیے غمگین ہوتے ہو نا وہ اللہ کی عبادت شمار ہوتا ہے. یعنی غیر اختیاری کاموں پر بھی اس عبادت میں آپ کو ثواب ملتا ہے. یہ مجلس عذاب، اس کی عظمت کو ذہن میں رکھ کر آیا کرو عزیزو. یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ تمہیں گھر سے اٹھا کر یہاں تک جو محبت لے آئی ہے نا، اس محبت کی قیمت کا پتہ چلے گا جس دن ملک الموت تمہارے سرانے آئے گا. مسمع بن عبد الملک چوتھے امام کا صحابی ہے، بصرہ میں رہتا ہے. امام نے پوچھا مسمع کبھی کربلا میں میرے بابا حسین کی زیارت میں بھی گئے ہو؟ مسمع نے کہا نہیں آبا، زمانہ بڑا ظالم ہے، حکمران ظالم ہے، نہیں جا سکتا. کہا مسمع گھر میں کبھی عزاداری بھی کی ہے؟ کہا نہیں مولا نہیں کر سکتا، تکیہ کی حالت میں رہتا ہوں. امام نے ایک عجیب سوال کیا، کہا مسمع جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو کبھی تیری کیفیت بھی تبدیل ہوئی ہے؟ مسمع دیکھ کے کہتے ہیں مولا جب محرم کا چاند افق کے آسمان پہ طلوع کرتا ہے نا تو اس وقت میرے سامنے جب میرے بچے کھانا لے کر آتے ہیں تو وہ اشکوں میں تر ہو جاتا ہے. کہا مسمع اس اجر کا ثواب، اس ثواب کا پتہ چلے گا جس دن ملک الموت تیرے سرانے آئے گا. کہا مولا کیسے؟ کہا جس دن ملک الموت تیرے پاس آئے گا تیری روح کو قبض کرے گا، اس دن پتہ ہے نا میرا بابا علی بھی تیرے سرانے آئے گا اور ملک الموت کو حکم دے گا اے ملک الموت ذرا صبر کے روح قبض کرنا، میرے حسین کا آزادہ ہے. اے مسمع مسمع پوچھتا ہے پھر مولا کیا ہوگا؟ کہتا ہے تجھے پتہ ہے نا کہ ملک الموت ہمارے گھر کا فرمانبردار ہے. ملک الموت کہے گا مولا
تیرے حسین کے عزادار سے مجھے اتنی محبت ہے جتنی اس کی ماں کو بھی اس سے محبت نہیں ہے. اتنی محبت حسین کے عزادار سے ملک الموت کو. اور اس قیمت کا پتہ چلے گا جب انسان کی روح قبض ہوگی. بس عزاداروں میں آج 2 جملے مصیبت کے پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. ولید کے دربار سے جب امام مظلوم کربلا کو پیغام آیا کہ آپ کو ولید کے دربار میں بلایا جا رہا ہے، مولا گھر سے نکلنے لگے. زینب کبریٰ نے آ کے راستہ روکا. کہا بھیا حسین کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا دربار ولید سے پیغام آیا ہے، میں دربار میں جا رہا ہوں. کہا بھیا میں تجھے تنہا نہیں جانے دوں گی، میں تجھے تنہا نہیں جانے دوں گی. بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لے کر جاؤ. میں نے دربار ولید نہیں پڑھنا، میں فقط ایک ربط دینا چاہتا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے تو. مولا چلے گئے دربار ولید میں. جب تک دربار ولید میں مولا رہے، بی بی اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی رہی. اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو رات کو بھی رونا آئے گا. اب مجھے نہیں معلوم دربار ولید میں 1 گھنٹہ رہے، 2 گھنٹے رہے یا کتنی دیر، لیکن جتنی دیر امام مظلوم دربار ولید میں رہے، دروازے کے پیچھے بی بی کھڑی رہی. جب دربار ولید سے واپس آیا ہے نا مظلوم امام اور دروازہ کھولا ہے تو دیکھا ہے بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی ہے. سوال کرتا ہے امام، اور میری بہن زینب کتنی دیر سے کھڑی ہے تو دروازے کے پیچھے؟ کہا بھیا جب سے تو دربار میں گیا ہے وہ دروازے کے پیچھے کھڑی رہی. اب جن کو سمجھ آ گئی ہے خدا ان کی آنسوؤں کو قبول فرمائے. جب مولا امام مظلوم کربلا نے بی بی کے قدموں کی طرف دیکھا تو قدموں پہ ورم آ چکے تھے. اور کہا میری بہن کتنی دیر گزر گئی، تیرے پاؤں پہ ورم آ گئے. کہا بھیا حسین آپ کو پتہ نہیں ہے میں کھڑے ہونے کی عادی نہیں ہوں، لیکن عزاداروں نہیں معلوم یہی بی بی جب کوفہ اور شام کے راستوں پہ چلی، جب شام کے بعد 17 اذانیں سنی تو کتنی دیر کھڑی رہی. آئی عبداللہ کے پاس، مولا نے کہا کہ بہن میں سفر عراق پہ جا رہا ہوں. کہا بھیا حسین تم سفر پہ تنہا جانا چاہتی ہو؟ امام نے کہا نہیں، اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن میں نے سفر عراق کرنا ہے. بی بی آئی ہے عبداللہ کے گھر. عبداللہ کے گھر پہنچی. عبداللہ نے پوچھا بی بی کیوں پریشان ہو؟ کہا عبداللہ جب تیرے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا نا، میرے بابا علی نے نکاح پڑھا تھا، تو اس وقت بابا علی نے کہا تھا عبداللہ آج کے بعد تم حاکم ہو، زینب محکوم ہے، تم جو کہو گے زینب وہی کرے گی. لیکن عبداللہ میں نکاح کے اندر 2 شرطیں رکھ کر 2 جگہ پہ تیری حاکمیت کو ختم کر رہا ہوں. پتہ ہے نا عبداللہ وہ کون سی شرطیں تھی؟ عبداللہ نے کہا بی بی وہ کون سی شرطیں تھی؟ کہا عبداللہ ایک بابا نے کہا تھا کہ ہر روز میری زینب کو حسین سے ملنے دینا، یہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اور دوسری شرط یہ تھی عبداللہ کہ اگر زینب
کبھی بھائی کے ساتھ سفر پہ جانا چاہے تو زینب کو نہ روکنا. جزاکم ربکم جزا. عبداللہ نے کہا ہاں بی بی کہاں پہ سفر کا ارادہ ہے امام کا؟ کہا عراق جا رہا ہے. کہا بی بی عراق کو جا، زینب کو جا. بی بی وہ عراق کے بدماش لوگ کو جا اور تو زینب کو جا. میں ہر جگہ پہ جانے کی تو اجازت دے سکتا ہوں، لیکن عراق کے لوگوں نے نہ بابا علی کے ساتھ وفا کی، نہ حسن مجتبیٰ کے ساتھ وفا کی، نہ ابھی امام مظلوم کے ساتھ وفا کریں گے. بی بی نے کہا عبداللہ اگر تو مجھے اجازت نہیں دے گا تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن عبداللہ ایک بات ذہن میں رکھ لے، اگر بعد میں تم نے پچھتانا ہے، اگر تو نے اجازت نہیں دی تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن ایک بات میرے اختیار میں بھی نہیں ہوگی. اور ادھر حسین کا قافلہ اگر مدینے سے نکلا اور میں ساتھ نہ چلی تو پھر تیرے گھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا. لا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين يعلمون أن المنقلبين ينقلبون. واردات محمد وآل محمد کی عزت عظمت کا واسطہ ہمارے یہ وقت بات میں شمار فرما. جتنی بھی حاجات لے کر مومنین و مومنات آئے ہیں ان کی حاجات بے اولاد مومنین کو اولاد نبی صالح عطا فرما. مقروضین کے قرض ادا فرما. پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما. تنگ دست مومنین کو حلال رزق وسیع عطا فرما. واردات محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرما. واردات کو جوار محمد و آل محمد کی عزت فرما. ہم سب کے مرحومین کے سبھی کا قبیلہ گناہوں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں باہر ان کے درجات جن کے والدین زندہ ہیں ان کی توفیقات خیر پیدا. واردات محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج امام حق کے ضرور میں تعلیم فرما. ہم سب کو بول کے عوام انصار شمار فرما. ہماری دعائیں آپ کی بارگاہ میں اللهم صل على محمد وعلى محمد